فیضان امیر معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ صاحب و پارسا حضرت معاویہ خوبرو خوش ادا خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ مخلص و باوفا حضرت معاویہ باعمل بے ریا حضرت معاویہ باادب باحیا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ دین کلمت المتقین ہے، وہ علی جو مولا غدیر ہے، وہ علی جو پیدا ہوئے تو نبی کی آغوش میں جنہوں نے آنکھ کھولی تو پہلا چہرہ رسول اللہ کا دیکھا، اور وہ علی جن کے آغوش میں نبی نے دم توڑا، وہ علی جب جہاں کوئی نہیں رہا وہاں رسول اللہ کا ساتھ علی نے دیا اور اپنے ہاتھوں سے دفن و کفن کیا۔ اس علی کو رسول کے بعد گالیاں دی جا رہی تھی۔ کیا انصاف مر چکا ہے؟ کیا کتابیں پڑھتے نہیں ہو، اندھے ہو؟ کہ ہم حضرت علی کو گالیاں دینے والوں کی بھی عزت کریں تو خدا ہم پہ لعنت کرے گا۔ اگر ہم مولا علی کو گالیاں دینے والوں کی عزت کریں گے تو اللہ ہم پہ لعنت کرے گا۔ اب یہی بہت ہے کہ یہاں تک پہنچ کے ہم یہاں تک رک گئے۔ آپ ہمارے ضبط کی داد دیجئے کہ ہم اتنا پڑھنے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں، اگر اتنا کچھ آپ کے پیشوا کے ساتھ ہوتا تو آپ کیا کر بیٹھتے؟ کم سے کم اس تاریخ میں، اس تفسیر میں، آئینے میں تو دیکھیے کہ بھائی یہ مظلوم ذات ہے مولا علی کی، کتنی مظلوم ہے۔ کیا علی نے کسی کا بگاڑ دیا؟ کیا اہل بیت نے کسی کی زمین لے لی؟ ان کا قصور کیا تھا مولا علی کا؟ پڑھیے تاریخ ابوالعلا مودودی کی خلافت و ملوکیت پڑھیے، جس کو عمران بتا رہا تھا، وہ ہر جگہ مل جاتی ہے۔ ہر اسلامی کتاب، ہر اسلامی بک سیلر کے پاس جہاں اسلامی کتابیں ملتی ہے، ابوالعلا مودودی کی تاریخ خلافت و ملوکیت مل جاتی ہے، اس میں موجود ہے کہ معاویہ کے دور سے عمر بن عبدالعزیز کے دور تک 70,000 ممبروں سے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی جمعہ کے خطبے میں۔ عمر بن عبدالعزیز نے آ کر کے، اموی بادشاہ تھا وہ، اس نے خود روکا کہ بند کرو، یہ کب تک علی کو اور ان کی اولاد کو گالیاں دی جائیں گی؟ گالیاں ممبر سے لعن کیا جاتا تھا۔ آج ہم پہ کہہ رہے ہو کہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہارے چوتھے خلیفہ کو گالیاں دینے والا اس وقت موجود تھا، کتابوں میں موجود ہے، یا کتابوں کو جلا دو، انہیں پھاڑ دو، یا اعلان کر دو یہ سب جھوٹی روایتیں، یا پھر ہماری زبانوں کو نہ روکو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بنو امیہ کی سازش ہے۔ بنو امیہ امیر کائنات کو برا کہہ کر کے اپنا قد اونچا کر رہے تھے۔ کسی کو برا کہنے سے کسی کی عزت نہیں بنتی ہے۔ مولا کائنات کو عزت اللہ نے عطا کی ہے۔ اب دیکھیے، میں نے آپ سے حدیث کہی تھی، مولا علی کو برا کہنا رسول اللہ کو، اور وہی حضرت ام سلمہ کی حدیث میں ملا کہ حضرت ام سلمہ نے کیا کہا؟ تمہارے درمیان رسول کو گالیاں دی جا رہی۔ اس راوی نے کہا، رسول اللہ کو؟ ہاں، چونکہ رسول علی سے محبت کرتے تھے، رسول کو گالی دینا، علی کو گالی دینا۔ اب پڑھیے، اب یہ جو جلد ہے، یہ جلد نمبر 11 اور 12 ہے۔ یہ تو میں نے پڑھی، یہ 11 اور 12 ہے۔ ابھی جو آپ نے حوالہ سنا تھا 13-14 کا، یہ والیوم نمبر 11 اور 12 ہے، جلد نمبر کنز الامال ہے۔ اس کے اندر یہ روایت ہے جس سے میں پڑھتا ہوں کہ جس کا عنوان علی سے بغض، نبی سے بغض ہے۔ فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ دوسری حدیث، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھ کو برا بھلا کہا، جس نے مجھے برا بھلا کہا اس نے نعوذ باللہ اللہ کو برا بھلا کہا۔ اب آپ جانیں، آپ کا ایمان جانیں، جب نبی رسول اللہ نے کہہ دیا، سرکار دو عالم نے کہہ دیا، علی کو برا کہنا، مجھے کہنا، اللہ کو کہنا، یہی حدیث میں نے مستدرک حاکم میں پڑھی ہے جو میرے پاس رکھی ہے، کہ جس میں روایت ہے من سب علی فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ، اسی کا یہ ترجمہ ہے۔ اب جو اللہ کو گالیاں دے، اللہ کو برا کہے، دنیا اگر اسے اچھا کہتی ہے تو وہ آپ کا مذہب ہو سکتا ہے، مگر آپ کی کتابوں کی روشنی میں ہمارا مذہب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ گالیاں دے کر کے مولا کی عظمت کو کم کر کے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی
کہ بنو امیہ اس کے ذریعے باعزت ہو جائیں گے علی کو گالیاں دے کر کے، اولاد علی کو قتل کر کے، مگر یہ وہ اس کا ذکر صحیح مسلم میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 اور 6229، اور یہ جو مسلم کا 6229 ہے یہ بخاری میں بھی موجود ہے اشارتاً 3703 بخاری میں، سنن نبی داؤد میں 4648 اور 4650 سنن نبی داؤد میں، اور یہ 4650 وہ ترک ہے جس میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے سامنے حضرت علی کو گالیاں نکالی، اور حضرت امیر معاویہ نے ان کو ممبر پہ بٹھایا، کیونکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر دے، انہوں نے اپنے ایک رسالے میں لکھا کہ یہ کہیں ثابت نہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے خود گالی دی ہو یا دلوائی ہو، ہاں ان کے دور میں دی جاتی تھی، تو انہوں نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اس لیے کہ وہ ظاہر سنیت کے مقدمے کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، تو میں نے پھر ان کو یہ حدیث بھجوائی کہ آپ اس پہ صحت کا حکم لگا چکے ہیں، اور شیخ البانی بھی صحیح حدیث ہے سنن نبی داؤد میں 4650 اور سنن نسائی الکبریٰ میں 8208 نمبر حدیث، کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامنے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر چڑھا کر حضرت علی پر لعنت کروائی، اور وہاں پر پھر سعید ابن زید تڑپ اٹھے جو پہلے 10 صحابہ میں سے تھے، حضرت عمر کے بہنوئی عشرہ مبشرہ میں سے، انہوں نے کہا او ظالم مغیرہ تو جنتی شخص کو گالیاں نکالتا ہے، پھر انہوں نے عشرہ مبشرہ والی وہاں حدیث سنائی اور وہاں سے چلے گئے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّہ۔ مسند امام احمد میں 1629، مسند ابی یعلیٰ میں 7013 نمبر حدیث، یہ ساری میں نے احادیث حوالے کے طور پہ پیش کی، 50 احادیث میں موجود ہیں۔ اب مختصر بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ آپ کا رہ گیا ہوگا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ ہے تبرہ بازی کا، اس کا نام کوئی شرائط صلح طے کرنا نہیں ہے، نہ کوئی اصلاح کرنا، نہ اپنا موقف بیان کرنا ہے، بلکہ سن 40 میں آپ نے تبرہ شروع کیا جو لگاتار صدی کے خاتمے تک جاری رہا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آ کر کے بند کیا۔ یہ خطبہ جسے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس جگہ اس کو ریپلیسمنٹ کی ہے، لیکن ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتے، سرکار کو اس بات کا اختیار ہے کہ ایک برے سے برے آدمی کے بارے میں کہیں زبان بند رکھو، اس کو خدا بخش دے گا۔ ہم سرکار کی زبان پر کامل اعتماد رکھتے ہیں، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتبرہ انہوں نے کیا نہیں، یہ بات ہر کتاب نے لکھا ہے، یہ جتنے لوگوں نے یہ گھڑا ہوا ہے یہ بات ہوئی نہیں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، پوچھتے ہیں اے زید بن ارقم تم حضرت علی مرتضیٰ پر سب کیوں نہیں کرتے ہو؟ سب کے معنی گالیاں دینا، سباب المسلم فسوق و جدالہ کفر، مسلم کی حدیث ہے، مومن کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو قتل کر ڈالنا یہ کفر ہے، اعتقادی طور پر صحیح سمجھ کے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، جب عام صحابہ کو گالی دینا حرام ہے تو نبی پاک کی اولاد خاص کو، نبی پاک کے بھائی کو، جس کے مطلب حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں آیا سرکار کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، جا ابو بکر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد 6 ایام بعد وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے وصال کے بعد 6 دن بعد دونوں اکٹھے ہو کر کے آئے تو کہتے ہیں تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب مولا مرزا سے فرماتے ہیں تو آگے ہو جا، وہ کہتے ہیں لا اتقدم من سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی، میں اس آدمی سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے مطلب میں نے سرکار کو کہتے سنا ہے کہ منزلۃ علی منی کا منزلتی عند ربی، کہ میں اس آدمی سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا کہ علی کا مقام میرے